تو بہت پاک ہے خداوند خدا، تو جو زمین اور آسمان کو بنانے والا خدا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے خداوند خدا، تیرے پاؤں کی چونکی پر اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں خداوند خدا، تیری عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمارا مہربان خدا ہے، تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور آج ہم سب اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ایونجلزم کرتے ہیں، جو مشنری کام کرتے ہیں، سب پر تیری قدرت والے ہاتھ کو مانتی ہوں۔ تیری بیٹیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، جو تیری پرستش کرتی اور تیرا جلال ظاہر کرتی۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں خداوند خدا، اس سے تیرا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا زور ہے۔ ہم اپنی خداوند خدا کم عقلیوں کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ تو ہماری حکمت ہے، تو ہمارا زور اور تو ہماری طاقت ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پاک روح خدا، تو آ اور اپنے بیٹے پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ تیرا بیٹا بولے خداوند خدا، تیرا کلام ہمارے کانوں کو چھو لے۔ مسا کرتے ہیں خداوند خدا تیرے پاک روح سے، ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کر دے خداوند خدا، تاکہ کانوں سے سن کر ہم دل سے رجوع لانے والے بن جائیں۔ خداوند تیرا بیٹا جب بولے تو تیری آواز اس میں سے ہم سنیں، اور ہماری زندگیاں اور زیادہ پھلدار ہو جائیں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیرے بیٹے کے منہ میں جو تیرا زندہ پاک کلام ہے خداوند خدا، وہ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جائے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، حالات کیسے بھی ہیں، تو نے ہمیں پریئر واریر بنا کر کھڑا کیا۔ مشکلوں میں، پریشانیوں میں تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کی اس عبادت میں خداوند خدا، ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے بندہ کو خداوند خدا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر تیرے روح کے تابع کرتی ہوں، تاکہ جب وہ کلام کرے تو ہم جو سنتے ہیں سن کر رجوع لائیں اور پھریں۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی گناہ ہے، کوئی بدی ہے، تو اس سے پھریں اور تیری طرف رجوع لائیں۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ہلو۔ جی آمین آمین، تھینک یو ویری مچ پاسٹر روبینہ۔ ہاللویا، خدا کا شکر ہو۔ سوری وہ مائک میں تھوڑے سا ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن اپولوجائز فار دیٹ۔ جی خداوند کا شکر ہو، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو بہت برکت عطا کرے۔ آئیے اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورا اپنا دھیان جو ہے ہم خداوند کے کلام کی طرف لگائیں، کیونکہ اور سنیں، کان لگا کے سنیں اور پورے دھیان کے ساتھ سنیں کہ خداوند آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ ہماری ریکٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ ہماری کان چھانٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپریسیشن ہے ہمارے لیے۔ آئیے ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ہم ریکویسٹ کریں گے بردر پطرس کو کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے، اور آئیے خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم بردر۔ جی بہت شکریہ سسٹر جی۔ مسیح یسوع میں جتنے بھی بہن بھائی اس وقت آن لائن سروس کے ذریعے یا ٹک ٹاک پر یا اور کسی ذرائع سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور آج کا سبت آپ سبوں کو مبارک ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو بھلا ہے، شکر گزاری کے لائق زندہ پاک اور مقدس خداوند ہے، جس نے ہمیں آج ایک اور جمعے کی شام بخشی، جس میں ہم ہو کر سب خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کو سیکھیں گے۔ ہم سب مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ کس طرح خدا جو ہے
وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور کس طرح خدا جو ہے وہ انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جتنے بھی بہن بھائی اس وقت سن رہے ہیں آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ مقدس متی رسول کی اس کا 22واں باب اور پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیج کے انہوں نے ہر نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ 5ویں آیت، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوارگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ 7ویں آیت، بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تیار ہے، آئے ہوئے لائق نہ تھے، بس رستوں کے نالوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باتوں جگا کر جو انہیں ملے کیا بھلے سب کو کر لائے، شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یہ حصہ پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے۔ ہم سبھی اسی تمثیل سے واقف ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس تمثیل میں ایک ضیافت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک آسمان کی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو دعوت جو ہے وہ ایک آنر کی علامت ہے۔ جب بھی وہ دعوت کرتا ہے تو اس میں وہ مختلف لوگوں کو مدعو کرتا ہے کہ لوگ آ کر اس کی اس دعوت میں شریک ہوں اور اس کی جو خوشی ہے اس کو وہ دوبالا کریں۔ اور یہاں تو ایک بادشاہ کی دعوت ہے، اور خاص طور پر جب بادشاہ کی دعوت تو یہ ایک ڈبل آنر کی بات ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، تو جب کوئی بڑا شخص اس کو بلاتا ہے، اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں آج کے دور میں، تو اگر فرض کریں اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اگر دعوت دے تو ہمارے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہوگی کہ یار ہم جا رہے ہیں پرائم منسٹر کی دعوت۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ یہاں بادشاہ نے ایک ضیافت تیار کی ہے، اور اس نے وہ ضیافت جب تیار ہو گئی تو اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر اپنے جتنے بھی جن کو دعوت دی گئی ہے ان کو بلا کر لائیں۔ اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اس کے نوکر گئے تو جن کو بلایا گیا تھا وہ لوگ تو آئے نہ، مگر پھر دوبارہ سے اس نے نوکروں کو بھیجا۔ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ آخر بادشاہ کون ہے اور جن کو دعوت دی گئی وہ کون لوگ ہیں،
اور جن کو دعوت نہ دی گئی اور ان کو بلایا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سب مل کر کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے سبب سے، آدم ہمارے ابتدائی باپ کے سبب جب دنیا میں گناہ آیا، تو خدا نے پھر ایک عظیم منصوبے کو تشکیل دیا تاکہ جو انسان نے گناہ کیا ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ انسان جس خدا نے بالکل پاک اور صاف بنایا تھا تو وہ منصوبہ یا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ پھر ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے یہاں پر آسمان کی بادشاہی۔ یہ تمام پروسیس میں، یہ تمام تر چیزوں میں ایٹ دی اینڈ جو آتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہم سب اس جدوجہد میں ہیں، اس بات میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں اور آسمان کی بادشاہی میں خدا یسوع مسیح کے داخل ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضیافت تو تیار ہے، وہ بادشاہ نے بلاوا تو بھیجا۔ اب یہ وہ بلاوا ہے، وہ جب گناہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے اس دنیا میں آ کر اس کے کلام کی منادی کی، لوگوں کو صحیح راہ دکھائی اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی ان کو کس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم شروع میں تو لوگ تھے ہمیشہ سے ہی گنہگار تھے۔ اگر ہم نوح کے دور میں دیکھیں تو اس وقت بدی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت خدا نے اپنے بندہ نوح کے ذریعے لوگوں کو ان کے گناہوں سے باز آنے کی تنبیہ کی، ان کو منع کیا اور ان کو اس بات کے لیے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ توڑ دیں۔ نوح باتوں کو سیریس نہ لیا، باتوں کو نہ جانا، اور پھر ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح خدا نے 40 لوگوں ان سب کو مار ڈالا، صرف نوح اور اس کا خاندان جو تھا وہ بچا۔ 8 لوگ صرف اس کشتی میں آئے اور وہ سب جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ جی سسٹر، اور جی بھائی پتس 1 سیکنڈ، سسٹر ٹینا آپ کا مائک جو ہے وہ اوپن ہے، پلیز اسے میوٹ کر لیجئے۔ سسٹر ٹینا آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے، اسے میوٹ کر لیجئے پلیز، تھینک یو۔ جی بردر آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی، اب یہ بلائے ہوئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بلائے ہوئے لوگ کون تھے جن کو شادی کی دعوت دی گئی تھی؟ وہ تھی بنی اسرائیل قوم۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نکالا، ٹھیک ہے، ان کو اس مصر کی غلامی نکال کر وعدہ کی سرزمین پر لانا چاہا۔ مگر ہم اس بات سے سب بخوبی واقف ہیں کہ جو خدا کی چنیدہ قوم تھی بنی اسرائیل قوم، وہ 40 سال جو وہ بیابان میں بھٹکتے رہے اور انہوں نے خدا کی مختلف ذرائعوں سے نافرمانی کی، وہ خدا پر قائم نہ رکھ سکے۔ اس سفر کے دوران بھی وہ ان باتوں پر عمل نہ کر سکے، ان باتوں کو بھول گئے کہ کس طرح خدا ان کو غلامی سے لایا تو آگے بھی ان کو لے کر جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم بخوبی واقف ہیں ان سارے واقعات سے، حالات سے، کہ خدا نے تو ان کی جگہ بجگہ رہنمائی فرمائی، ان کی مدد کی، مگر وہ لوگ اس وعدہ کی ہوئی سرزمین تک نہ پہنچ پائے، کیونکہ ان کے اندر خود کے اندر اتنی گناہ سمایا ہوا تھا۔ اور جس طرح وہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک تو انہوں نے وہ جب منہ گیا تو خدا سے 10 انہیں بچایا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور خدا کو یہ بات انتہائی ناپسند
آئی اور پھر خدا ناراض بھی ہوا اس حرکت کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس وقت بھی خدا نے ان لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس نے ہماری خاطر جان دی، اور تاکہ یہ لوگ جو تھے یہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں اس پر ایمان لانے کے سبب سے۔ اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت کی بات ہوتی ہے تو یہ وہی ساری باتیں ہیں، وہ ضیافت جو ہے، وہ جو دعوت ہے، وہ خدا یسوع مسیح خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس نے ان کہ سب اپنے گناہ سے توبہ کرو، آپ اس کے بیٹے پر ایمان لاؤ، اور پھر جس طرح کلام خدا کی مرتی آیت یوحنا 3:16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا تھا، مگر اس وقت بھی لوگوں نے اس کو نہ پہچانا، اور اس کے اپنے لوگوں نے ہی رومی حکومت کے ساتھ مل کر اس صلیب دی، اس کو اس کی جان لی، اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے کہ وہ بھی اپنے وہی جس کو دعوت دی گئی تھی، جن کو بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر وہی لوگ ہیں، وہ لوگ تھے جن کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے اس وقت گزارا، جن کو خدا یسوع مسیح نے جب اس زمین پر تھے ان کو طرح طرح کے معجزات کر کے دکھائے، اور بہت سارے لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا دی، مگر یہ ساری باتوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ خدا مسیح پر پوری طرح ایمان نہ لا سکے، کر اس کو چوتھی آیت میں پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی۔ دیکھتے ہیں کہ اب خدا نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، یسوع المسیح کو بھی بھیجا، مگر پھر بھی جو ہے یہ قوم جو تھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں چھٹی آیت، اور باقیوں نے انہوں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا یسوع مسیح کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے جو تھا اس کو طرح طرح کے تانے مارے، اس کو طرح طرح سے بہت ساری باتیں کر کے ذلیل کیا، جس طرح ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ یہودا اس کا اپنا تھا، اس کا اپنا تھا، اسی نے اس کا انکار کر دیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا شاگرد پترس، اس نے بھی اس کا دفاع کر دی، مگر ان سب نے اس قربانی کو نہ جانا۔ جب ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ اب خدا یسوع مسیح نے تو اپنا فدیہ دے رہے تھے، خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے تو خدا کی جو تعلیم تھی وہ ان لوگوں تک پہنچائی، مگر انہوں نے پھر بھی اس کی باتوں کو نہ مانا۔ پس جب ہم 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں، پس رستوں کے نالوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو رستوں میں پڑے ہوئے ہیں یا نالوں پر ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور ہی دور سے خدا کے خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ وہ اس کی زندگی ایک ڈاکو کی طرح تھی، اس میں
पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया था, मगर जब वो इस बात को जान गया खुदा यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, और उसने उससे कहा कि ए रबी जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने इकरार किया, उसने उस पर ईमान लाया। अब यहाँ पर ये जो लोग नालों पर या गलियों में या चौराहों पर इस तरह के लोग थे जिन्होंने जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ बहुत वक्त ना गुजारा था, जिन्होंने सिर्फ महज दूर दूर से ही खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना था। ये नहीं कि उस डाकू को खुदा यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। अगर हम थियोलॉजी देखते हैं तो उसमें इस बात का एनसाइक्लोपीडिया या और इसकी तहकीक करते हैं तो उसकी जो डाकू था उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था, जिसने खुदा यीशु मसीह का इकरार किया था, क्योंकि में जब उन्हीं इलाकों में ये लोग है वो मुख्तलिफ किस्म के लूटमार किया करते थे। तो उसने भी उसके बारे में सुना हुआ था, ठीक है, कि ये शख्स जो है ये हम अच्छे काम किए हैं, ये हमेशा लोगों की भलाई करता है। और मगर जब उसके ऊपर वो वक्त आया, उसको जब वो मौका मिला उसके साथ, तो उसने इकरार किया और वादे में किसी का वादा जो था खुदा की तरफ से फिरदौस का, वो हासिल किया। अब जब हम 10वीं आयत में देखते हैं, और वो नौकर बाहर रस्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। इसी तरह आज भी खुदा के लोग जो हैं वो लोगों को अच्छाई का दर्श देते हैं, वो खुदा के कलाम का दर्श देते हैं, खुदा हमेशा की जिंदगी के बारे में बताते हैं, खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। मगर आज जो लोग हैं वो इन जो हमारे अपने लोग हैं खास तौर पर तो बखूब, मगर हम में से बहुत कम लोग हैं जो उसको हम अपनी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसकी बातों पर अमल करते हैं। सिर्फ जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि खुदा यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर थे तो उनके पास एक अमीर शख्स आता है और वो उससे कहता है कि ए रब्बी की बादशाहत में दाखिल हूँगा। तो उसने कहा कि मेरे हुक्मों पर अमल कर। तो उसने कहा वो तो मैं लड़पन से ही करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, फिर जा अपना माल बेच और गरीबों में बांट दे। और हम सब इस बात को जानते हैं कि मगर वो शख्स फिर वापस दोबारा ना आया। सिर्फ हमें अमली तौर पर ही अच्छे काम करने के एवज ही हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं ठहरते। हमें खुदा को शख्सी नहीं कबूल करना है और खुदा यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करना है। सिर्फ अच्छे काम ही काफी नहीं है। अच्छे काम करना ये भी अच्छी बात नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ जुबान से ही खुदा का इकरार करते रहना चाहिए। अच्छे काम भी जरूरी हैं, मगर अच्छे कामों के साथ साथ हमें खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में लेना है और उसकी तालीमात पर अमल करना है। जब हम कलाम खुदा में से मत्ती 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में देखते हैं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। और हम देखते हैं कि हम सबको अपनी अपनी सलीब उठानी है। हम सबको अपनी अपने गुनाहों का इकरार करना है। सलीब ये नहीं कि फिजिकली कंधे पे उठाकर तो हमने चल पड़ना है। हमने अपने अपने गुनाहों का इकरार करना है। हम सबको अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है।
اور جب ہم دوبارہ اسی تمثیل پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں 11ویں آیت، اور جب مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ جو بات ہے، اب یہاں تھوڑا سا وہ کنفیوژن ہے۔ اب رستوں پر پہلے بادشاہ اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کے جو رستوں پہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں کو بلا کے لے آ، اور جب ان میں سے کوئی ایک شخص آیا، اب ایسا نہیں تھا کہ اس نے جو وہاں پر آئے تھے ان سب کو ایسے ہی بلا لیا تھا، اور بلکہ جب ان کو وہاں پر بلایا تو اس نے ان کو لباس بھی دیے، مگر اس شخص نے، ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ اس نے اس لباس کی بھائی پترس کی کال ڈراپ ہو۔ سوری سونا، ہمارے اوپر والوں نے موٹر چلائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ بھی۔ اوکے کہاں تک پہنچے ہم؟ جی وہ پوشاک کی بات کر رہے تھے کہ جی بھائی پترس کی جو ہے کال ڈراپ ہوئی ہے، جی ان کو میں دوبارہ سے کال میں ایڈ کرتی ہوں۔ جب تک ہم ویٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی بہن یا بھائی چھوٹی سی دعا میں رہنمائی کر سکے، میں ان کو دوبارہ سے کوشش کرتی ہوں ایڈ کرنے کی بھائی پترس کو۔ جی پاسٹر روبین، اگر آپ دعا کرنا چاہیں میں بھائی پترس کو جو ہے جی ضرور۔ قدوس پاک مہربان خدا، ہم نیٹ کے سارے سسٹم کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ خداوند تیرا بیٹا جو تیرا زندہ کلام بیان کر رہا ہے، خداوند ان کے ساتھ رابطے کو بحال کر دے۔ یہ ساری ڈسٹربنس خداوند خدا یسوع کے نام سے دور ہو، اور تیرا جلال ظاہر ہو، تیرا جلال ظاہر ہو خداوند خدا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ آمین 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 آمین۔ ویلکم بردر، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر روبین۔ جی شکریہ سسٹر جی۔ جی تو اب وہ لوگ جن کو وہ راست بازی کا لباس ملا، مگر انہوں نے اس راست بازی کے لباس کو نہ لیا، آج خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہم سب کے لیے اس راست بازی کے لباس کو دیا، مگر اب بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس راست بازی کے لباس کو نہیں اوڑھا، اور اس لباس کو نہ اوڑھنے کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ پھر ہمارے لیے کیا ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں، اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ جب آج بھی جو راست بازی کا لباس کلام خدا ہمیں ملا ہے، آج بھی ہم اگر اس کو اپنی زندگیوں میں خدا پھر ہمارے لیے بھی یہی سزا ہوگی، جہاں ہم جو ہمیشہ کی زندگی کو ہم نہیں حاصل کر پائیں گے، بلکہ ہمیں کس میں ڈالا جائے گا؟ آگ اور گندک میں ڈالا جائے گا، اور جہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا۔ سب اس کرنے کی ضرورت ہے اور خود کی دی گئی سب کو بھائی پترس آئی تھنک سگنلز کا کچھ ایشو ہے، اگر آپ ایسی جگہ پر موو کر سکیں جہاں سگنلز کچھ بہتر ہو سکے، کہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو اگر جی اب جی ابھی بیٹر ہے، جی آپ کنٹینیو کیجیے پلیز پلیز۔ جی جب ہم غلطیوں 3 باب اور اس کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔
اب ہمیں ضرورت ہے وہ اپنی زندگی اس کے نام کا بپتسمہ لینے کا، اس کے اندر شامل ہونے کا، اور اگر ہم اس میں شامل ہوں گے تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہم سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا شرف بخشے گا۔ کاش کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین ہاللویہ۔ تھینک یو ویری مچ برادر پترس اس بابرکت کلام کے لیے۔ اور کافی رکاوٹیں شیطان نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی خداوند کا کلام ہم سب تک پہنچا ہے، اور بہت سارے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں لائف پر ان تک بھی پہنچا ہے۔ خداوند کا بہت شکر ہو۔ بے شک کہ جب خداوند نے ہمیں بلایا ہے اور ہمیں نام لے کے پکارا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وفاداری کے ساتھ تیاری پکڑیں۔ اور انگلش میں ایک فریز ہے کہ پل اپ آر ساکسز، یعنی کہ ساکس پل اپ کرنا یعنی تیاری کرنا، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کمر باندھ لینا۔ تو ایکٹیولی ہم گھروں میں بیٹھ کر تو دعا کرتے ہیں، لیکن ایکٹیولی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھ اور تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان تک بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ جو خداوند سے دور ہیں اور ابھی تک یسوع مسیح کی قربانی کو بھی نہیں جانتے ہیں، سنا ہے لیکن اس کا انکار کرتے ہیں، تو ہم نے یسوع کی قربانی کی حقیقت جو ہے ان تک پہنچانی ہے، اس کا بیان کرنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے تیاری پکڑنی ہے، وہ شاہانہ لباس جو خداوند چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ کلام کا، وہ روح کا لباس جو خداوند ہمیں دیتے ہیں جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں، اس کے نام، اس کے کلام میں، اس کی راہوں میں بڑھتے ہیں، تو خداوند ہمیں آراستہ کرتا ہے اس لباس سے، روحانی لباس سے، اور خداوند وہی ہمیں پہنے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم پر میسر ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے خداوند کے نام کے کلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، ایکٹیولی جو ہے کام کرے۔ ہم سب ہی یہاں پہ جتنے موجود ہیں، ہم ایکٹیولی خداوند کی خدمت کر بھی رہے ہیں، اور یہ خداوند ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں کہ جو کمی گھاٹے ابھی تک باقی ہیں وہ بھی دور ہو